تو پھر محبت کی کس سے جائے؟ تو کم از کم محبت اس سے کی جائے جو محبت نبھانے کی ریت جانتا ہو۔ جو محبت نبھانے کی ریت نہیں جانتا اسے محبت کی کیوں جائے؟ میں سیالکوٹ سے واپس آ رہا تھا گوجرانوالا، تو راستے میں وہ ایک جھونپڑا لگایا تھا ایک ملنگ ٹائپ شخص نے، تو اس کے اوپر لکھا تھا سڑکوں والی سرکار۔ تو میں اپنے گاڑی چلانے والے سے کہا کہ یہ اس نے جھوٹ لکھا ہے، یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں، صبح سے لے کر شام تک سڑکوں پہ رہتے ہیں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو میں نے کہا یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں، صبح کہیں شام کہیں دوپہر کہیں، ہر وقت سڑکوں پہ ہوتے ہیں۔ تو چونکہ سڑکوں والی سرکار ہے ہم اس لیے سویر شام سڑکوں پہ رہتے ہیں، تو بڑی عجیب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ گاڑیوں کے پیچھے جو جملہ لکھا ہوتا ہے یہ گاڑی چلانے والے کے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ بڑے جملے عجیب بھی ہوتے ہیں، شرمندگی ہوتی ہے، کچھ جملے ہوتے ہیں کہ دیر تک سر دھنتے رہتے ہیں، کچھ جملے دکھی کر دیتے ہیں، کچھ پریشان کر دیتے ہیں، اور کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں پڑھتے ہیں تو حیرت نہیں جاتی۔ تو طرح طرح کے جملے مختلف گاڑیوں کے پیچھے آپ نے بھی لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ ایک جملہ لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو غور سے یہ کیا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں سر صنم بے وفا لکھا ہے۔ تو میں کہتا اس کا مطلب سمجھتے ہو یہ کیوں لکھا ہے؟ جی آپ بتا دیجئے۔ میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے، اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور اس نے بے وفائی کر دی ہوگی اور اپنی بڑاس نکال رہا ہے، یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کر دی، میں تیرا ہاتھ اس ہاتھ میں دیتا ہوں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے، جو وفا نبھانے کی ریت جانتے ہیں۔ تو پیار اس سے کرو جو پیار نبھانا تو جانتا ہو نا، جو دنیا کیا حشر میں بھی نہ چھوڑے۔ ویسے دنیا پر کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے یہ بھی ایک سوال ہے کہ کسی سے کوئی محبت کیوں کرتا ہے۔ علماء نے اس پہ لمبی بحث کی ہے، محبت عقلی بھی ہوتی ہے، محبت شرعی بھی ہوتی ہے، اور محبت طبعی بھی ہوتی ہے، تقسیم کی ہے۔ لیکن اس لمبی بحث میں یہ بڑا موضوع جو ہے وہ بکھر جائے گا اور وقت اتنا نہیں ہے۔ سادہ لفظوں میں دو تین چیدہ باتیں کرتا ہوں کہ کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے اور اس کے کمال کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ بڑے بڑے ادیبوں، شعراء، اہل سخن اور فلسفیوں کو لوگ چاہتے ہیں، ان کے فالوور ہوتے ہیں، کیوں کہ ان کے کمال اور ان کی عظمت اور ان کے رفعت کو سلام اور سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا پیار کرتی ہے بہت سارے لوگوں سے، اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی سے پیار اس کے کمال کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے تو پھر اس سے پیار کرو، نہ کہ بالغ العلا بکمالہ، جن کو وہ کمال ملا کہ کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ اچھا کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اس نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا ہے، تو احسان کے بدلے میں ان سے پیار کیا جاتا ہے۔ قوموں کے محسن ہوتے ہیں، ملتوں کے محسن ہوتے ہیں، اور ذاتی احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یار یہ اوکھے ویلے کام آیا تھا اس لیے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی سے پیار کرنے کا معیار یہ ہے کہ وہ محسن ہے تو بتاؤ جتنے احسان ہمارے اوپر آمنہ کے لال نے کیے، میں کہتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ انسان تو وحشیوں سے بدتر زندگی گزار رہا تھا، انسان کو انسان بنایا ہے تو آمنہ کے لال نے بنایا ہے۔ اچھا کسی سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے اس سے مستقبل میں کوئی غرض وابستہ ہوتی ہے کہ اوکھے ویلے کام آئے گا۔ لوگ ایسے لوگوں سے، مختلف عہدوں پہ براجمان لوگوں سے دوستیاں قائم رکھتے ہیں، یار کسی مشکل ویلے کام آ جائے گا۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے اور تعلق رکھا جاتا ہے کہ وہ اوکھے ویلے کام آ جائے گا، تو مجھے بتاؤ نزع سے اوکھا ویلا کوئی ہو سکتا ہے؟ قبر سے اوکھا ویلا کوئی ہو سکتا ہے؟ حشر سے اوکھا ویلا اور پل صراط سے اوکھا ویلا کوئی ہو سکتا ہے؟ اور بتاؤ اس اوکھے ویلے آمنہ کے لال کے علاوہ کون کام آئے گا؟ اور اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے، یہ بھی ایک داعیہ ہے کہ وہ محبت کرتا ہے تو جناب پھر ہم بھی مجبور ہیں محبت کرنے کے لیے، تو یہ بھی ایک داعیہ ہے کہ وہ محبت کرتا ہے تو ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اگر یہ داعیہ محبت ہے
تو بتاؤ جتنا پیار آمنہ کے لال نے ہم سے کیا ہے کوئی اور اتنا پیار کر سکتا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے۔ لو تدخل شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علامہا، اے میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف بھی مجھے ہوتی ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ امت کے لیے حضور کے سینے میں جو پیار ہے، ساری زندگی غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانیاں رکھ کے امت کے لیے کون روتا رہا؟ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر امت سے کون پیار کرنے والا ہے؟ اچھا، محبت کا ایک بہت بڑا داعیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی سے پیار عمومی طور پہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے۔ یہ سب سے بڑا داعیہ محبت سمجھا جاتا ہے کہ کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ سونا بہت ہے، وہ خوبصورت بڑا ہے۔ اگر یہ داعیہ محبت ہے تو زمانے میں کوئی لاؤ تو صحیح جو میرے حضور جیسا ہو۔ لکھاں آئے نبی زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ اگر کسی کے حسن کی وجہ سے اس سے پیار کیا جاتا ہے تو پھر اس سے پیار کرو کہ جن کے بارے حضرت ابو ہریرہ بولتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ آپ پوچھتے ہو حضور تو 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے، پھر کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ اکبر، وہ پیکر تراشا، اللہ اکبر۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اقبال کا لہجہ دیکھیے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ جب یہ خاکے تراشے گئے تھے تو میں پورے ملک کے کونے کونے میں یہ بات کہی تھی کہ صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراش سکتا ہے؟ خاکہ تو بڑی دور گئے، اس کا تو ثانی نہیں تھا، اس کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اور جس کا سایہ بھی نہیں تھا اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے مثل محبوب، اللہ اکبر، مثل او در عالم امکان متصور نیست۔ شیخ احمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ جناب کا سایہ نہیں تھا، اللہ اکبر۔ اور حضرت شیخ نے اس پر جو بات کی ہے، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فرماتے ہیں کہ سایہ شے از شے لطیف تر است، کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور آپ سے زیادہ لطیف کائنات میں شے ہی کوئی نہیں، لہٰذا سایہ چے معنی دارت، پھر سایہ کا کیا مفہوم ہے؟ تو مجھے بتاؤ جس کا سایہ بھی نہیں تھا اس کا ثانی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ حسن دیا، وہ جمال دیا کہ جو انہی کا مخصوص ہے۔